آج ایک ایسی کہانی پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ایک فیملی خود کو بچانے کے لیے انجانے میں خود کو مار دیتی ہے۔ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ڈر، خوف، امیر غریب کا فرق، ریسیسزم کا جنون آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح غربت اور بے روزگاری ایک سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے، اور آج کی کہانی میں ہم ایک ایسی فیملی کے متعلق بات کریں گے جو خود کو بچانے کے لیے گھر کو مکمل طور پہ سیکیور کر دیتی ہے، ایک قسم کا کیج بنا دیتی ہے۔ نہ کوئی گھر میں آ سکتا ہے، نہ کوئی گھر سے باہر جا سکتا ہے۔ مزید اس کہانی میں کیا ہے یہ تو کہانی پڑھ کر ہی پتہ چلے گا، تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رائٹر کو کوئی آ کر کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ بچوں پر شارٹ سٹوریز لکھو، مگر ہماری یہ رائٹر جب یہ سنتی ہے تو کہتی ہے کہ بچوں کے لیے سٹوری لکھنا میرا انٹرسٹ نہیں ہے، اور یہ کہتی ہی ہماری یہ رائٹر سونے چلے جاتی ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر گزرتی ہے تو اسے گھر میں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہماری اس رائٹر کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ ڈر سی سہم سی جاتی ہے، کیونکہ اس جگہ پر جہاں پر وہ رہ رہی ہے وہاں پر غربت اور بے روزگاری بڑھ چکی ہے۔ تو ایسے میں ہر گھر کو خطرہ تھا کہ کہیں کوئی چوری نہ ہو جائے، کہیں پہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو ہماری اس رائٹر کو لگ رہا تھا کہ شاید گھر میں کوئی گھس گیا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ گھر میں یہ آوازیں شاید گھر کے قریب مائنز کی وجہ سے آ رہی تھی۔ ان کی وجہ سے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ مائنز کے پھٹنے کی وجہ سے گھر تھوڑا ہل سا جاتا ہے، اور اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی آوازیں آتی تھیں، اور ہماری رائٹر ڈر سی گئی تھی کہ شاید کوئی گھر میں چور آ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب ہماری اس رائٹر کو ان چیزوں کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، تو اب یہ کیا کرتی؟ تو ہماری یہ رائٹر طے کرتی ہے کہ یہ خود کو ایک کہانی سنائے گی، ہے ڈیفرنٹ رائٹر۔ تو رائٹر جب خود کو کہانی سنانا سٹارٹ کرتی ہے تو کہتی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ جیسے بچوں کو ہم کہانی نہیں سناتے تو ہم ایک دفعہ سے شروع کرتے ہیں، تو یہ بھی یہاں سے شروع کر رہی تھی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھر میں بلی، ڈاگ، بچے، بیوی اور ایک ہسبینڈ رہتے تھے۔ اسی گھر میں میڈ اور گارڈنر بھی تھے۔ لیکن یہ کیا؟ یہ گھر تو مکمل طور پہ سیکیور ہے، ایک کیج کی طرح بنا ہوا ہے یہ گھر۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رائٹر ایک کوشچن مارک لگاتے ہیں یہاں پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم تھا جب ساؤتھ افریقہ میں سول وار تھی، سول جنگ تھی، بے روزگاری عام تھی، ریسیسزم ایک عروج پر تھا، ریسیسزم کا جنون تھا، امیر اور غریب کے درمیان فرق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیملی نے گھر کو مکمل طور پہ سیکیور کیا تاکہ بے روزگاری، نفرت اور ریسیسزم کی وجہ سے ان پر کوئی اٹیک نہ کرے، ان پر کوئی حملہ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہسبینڈ کو ایک دن بیوی آ کر کہتی ہے کہ ایسا ہے کہ ہم گھر کو مزید سیکیور کرتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ محفوظ رہ سکے۔ تو ہسبینڈ گیٹ پر ایک الیکٹرانک سسٹم لگاتا ہے، کوئی بھی آئے گا تو سب سے پہلے اس سے بات ہوگی، اور تسلی کے بعد وہ انسان گھر میں انٹر ہو سکتا ہے۔ گھر کے باہر پولیس بھی لگا دی گئی تھی۔ اب ہسبینڈ اور بیوی خوش تھے کہ گھر سیکیور ہو چکا ہے۔ لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں جو میڈ ہے وہ آتی ہے اور کہتی ہے صاحب جی ایسا ہے کہ جو ہمارے ایریا میں گھر ہے وہاں پہ ہر دن حملے ہو رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، اور یہ چور چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو صاحب جی ایسا کریں کہ ہم گھر کے آس پاس باڑ لگا دیتے ہیں، تاروں کا ایک قسم کا جال دیواروں پر لگا دیتے ہیں، جس کے ذریعے کوئی بھی اگر آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ان پر الارم لگا ہوگا۔ صاحب جی کو یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ تاروں کا جال گھر کے آس پاس بچھا دیتا ہے۔ اب یہ سب ہونے کے بعد بیوی گھر کی اسی میڈ کو کہتی ہے کہ یہ لو یہ کھانا، اور جا کر باہر غریبوں کو دے آؤ۔ تو یہ میڈ کہتی ہے کہ باہر جانے میں خطرہ ہے مالکن، ایسا نہ ہو کہ میں گھر سے باہر جاؤں اور یہ چور گھر میں آ جائیں۔ میڈ کی یہ بات جب بیوی سنتی ہے تو بیوی خاموش سی رہ جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کہہ پاتی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ کرسمس آ گئی تھی،
تو بیوی اور ہسبینڈ کے بیٹے کے لیے نا ان کی گرینڈ مدر کرسمس گفٹ بھیجتی ہے۔ گفٹس میں اسپیس مین کاسٹیوم اور ایک فیری ٹیل کی بک ہوتی ہے۔ بچہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس کہانی کے اس پارٹ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے دادی بچے کو نا کوئی بڑا کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ خیر، اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آس پاس کا جو ماحول تھا اس ایریے کا وہ کافی خراب ہو چکا تھا۔ ہر طرف سے لڑائی جھگڑا چوریاں ہو رہی تھی۔ تو ہسبینڈ نے کیا کیا؟ ہسبینڈ نے گھر کے گرد مزید تاروں کا نا ایک جال بچھا دیا، اور ان میٹلز کی تاروں پر نا بلیڈ لگے ہوئے تھے۔ اب ایک شام بیوی اپنے بچوں کو کہتی ہے، بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، ایک فیری ٹیل سناتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایسی ہوتی ہے جس میں نا ہیرو کسی کو تاروں کے جال سے بچا کر نا لے جاتا ہے۔ اب یہ بات اس بچے کے ذہن میں گھر کر جاتی ہے، ذہن میں بیٹھ سی جاتی ہے۔ تو یہ بچہ کیا کرتا ہے؟ تو یہ بچہ باہر کی دنیا امیجن کرتا ہے کہ گھر سے باہر کی دنیا کیسی ہوگی۔ تو یہ بچہ گھر سے باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے تاروں کے جال سے جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ان تاروں پر نکیلے بلیڈز بچے کو نا آگے نہیں جانے دیتے، اور یہ معصوم بچہ وہیں پر پھنس کر رہ جاتا ہے، اور بعد میں یہ بچہ مر جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں موجود سب لوگ بھاگ آتے ہیں، لیکن وہ معصوم فرشتہ، وہ معصوم بچہ مر چکا تھا۔ وہ سب اس بچے کی لاش کو کسی طرح ان بلیڈ سے نکال کر اندر لے جاتے ہیں۔ یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ شارٹ سٹوری پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا۔ تھینک فار واچنگ دس۔